جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور آج کافی دن کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں کینیڈا سے طاہر گورا صاحب. اور طاہر گورا صاحب بہت زبردست پرسنالٹی ہیں، کیونکہ یہ فکشن رائٹر ہیں، یہ براڈ کاسٹر ہیں. ان کی پرسنالٹی کی اتنی جہتے ہیں، میرے بھی بڑے فیوریٹ ہیں. طاہر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. شکریہ جی. تھینک یو فار کائنڈ ورڈس. تھینک یو فار نائس ورڈس. تھینک یو فار ہیونگ می ایز ویل. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ٹائم نکالا میرے پروگرام کے لیے. اور بلکہ میں تو سوچی تھی کہ کسی دن لٹریچر پہ اور پوئٹری پہ بھی آپ سے بات ہو، جو آپ کا بڑا زبردست ایک ٹاپک ہے. جو بات کی جاتی ہے کہ جو انڈین فلسفی ہے وہ دیٹ از آلٹرنیٹ ٹو دی ورلڈ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں طاہر صاحب کہ چاہے وہ ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز ہوں یا دنیا کے کہیں کے بھی لوگ، وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں کے کلچر کی، اور کہتے ہیں کہ وہاں کے ریلیجن کو وہ فالو کرتے ہیں. جولیا رابرٹ سے لے کر کتنے کتنے مطلب عام ان کی کلپس موجود ہیں جس میں انہوں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے اس کلچر میں، جو کہ کبھی ہمارا کلچر بھی تھا، ابھی بھی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے بہت کچھ بدل ڈالا، کہ ہم تو وہ سرتن سے جدا کی جو پالیسی ہے اس کو اپنا لیے، جو کچھ ہو رہا ہے آپ پتہ ہی آپ کو. تو لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ اس کلچر کی ایسی کیا خاصیت، کیا بات ہے کہ جس کے اوپر ہر کوئی جو ہے دنیا کا اس کو اڈاپٹ کرنے پہ تیار ہوتا ہے. پلیز بتائیے. جی دیکھیے، بہت خوش قسمتی سے آپ کا اور میرا تعلق بھی اسی کلچر سے ہے، اور ہمیں اسی کلچر کو اون کرنا چاہیے، اس کی اونرشپ لینا چاہیے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ہم میں سے جو اس کو اون کرتے ہیں، خدا بھگوان ان پر بلیسڈ ہے. جو اس کو اون نہیں کرتے وہ ان کی بدقسمتی ہے. چاہے اس دھرتی میں جس کا نام بھارت ہے، اس میں کسی کا دھرم اسلام ہو، کسی کا کرسچینٹی ہو، کسی کا پارسی ہو، کوئی اپنے آپ کو اسلام فیتھ کے ساتھ جوڑے، ہم سب بھارتی ہیں. جیسے جرمن، فرینچ یا برٹش، وہ سب یورپین ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم یورپین نہیں ہیں. سب کہتے ہیں ہاں ہم یورپین ہیں، پھر کہتے ہیں ہم برٹش ہیں یا جرمن ہیں یا فرینچ ہیں. تو اگر ہم میں بھی یہ تمیز آ جائے اس خطے کے لوگوں کو، اور اپنی ماں دھرتی کو ہم مان لیں، بے شک اپنے اپنے طور پر جس کی جو سوورن اسٹیٹ ہے، وہ اس سے بھی آئیڈینٹیفائی کرے، اپنے دھرم سے بھی آئیڈینٹیفائی کرے. مگر جب وہ اس ریجن کے رہنے والے لوگ اپنے آپ کو بھارتی دھرتی کے ساتھ جوڑیں گے، اس سویلائزیشن کے ساتھ جوڑیں گے، تو وہ ایسے ہی ہے جب وہ اپنی ماں کو ریکگنائز کریں گے. اب جب ہم ڈینائی کرتے ہیں اس کلچر کو، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ماں کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو اب اس میں خوبی کیا ہے جس کی وجہ سے میں اتنے بڑے بول رہا ہوں؟ اس کی خوبی یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہندو سیولائزیشن جو ہے یا سناتانی سیولائزیشن ہے، چلیے ہو سکتا ہے ہندو شبد مسلمانوں کو یا وہاں کے کرسچنس کو کوئی اتنا اٹریکٹ نہ کرے یا سناتانی نہ کرے، مگر بھارتی تو ہے. ہم سب بھارتی ہیں. جیسے میں نے پیچھے کہا، ایک جرمن یورپین ہے، ایک فرینچ بھی یورپین ہے، وہ سب یورپین ہے. تو ہماری دھرتی ہم سب کی اس ریجن کی ہے، بھارت کی دھرتی ہے. اور جو ہماری سویلائزیشن میں یونیک بات یہ ہے کہ وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی سویلائزیشن ہے. یعنی ہمارے اوپر آسمان سے کوئی الہام نہیں آ رہا ہوتا، کوئی وحی نہیں اتر رہی ہوتی. ہم اپنی زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں کوئی یونیورسٹیوں میں، اگر ہمارے پاس یونیورسٹیوں کے ایم اے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں نہ بھی ہوں، تو بڑی سیدھی سی باتیں ہوتی ہیں. جیسے ہم نے ہمارے ایک ویلیجر نے دیکھا کہ جی درختوں پہ پھل لگے ہوئے ہیں، اور جن درختوں پہ زیادہ پھل لگے ہوئے ہیں ان کی ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں. تو زیادہ پھل والے درختوں کی جو شاخیں ہیں وہ جھکی ہوتی ہیں. اس کے لیے نہ اس نے آئنسٹائن کو پڑھا ہوتا ہے، نہ اس نے ایرسٹاٹل کو پڑھا ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی یونیورسٹی کی ڈگری ہوتی ہے، مگر وہ اپنے اندر ڈوبتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے نیچر کا، اور اس کے بعد ایک رول دیتا ہے. تو آپ کو اور مجھے یاد ہوگا کہ ہم جب کبھی لاہور رہتے تھے تو ایسی ایسی کہاوتیں بولتے تھے. یہی کہاوت کہ جی جو پھلوں سے مالا مال درخت ہوتے ہیں وہ جھکے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمبل ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے علم اپنے مشاہدے سے، اپنے اندر سے لیا تھا. یہ ہماری دھرتی کی خوبی ہے. کوئی سر یہ ایسا بھی ایک مطلب کہاوت ہم ہوتی اکثر ہے نا
ताहिर साहब एक ये भी जी कहावत हुआ करती थी ना कि कहा करते थे कि बाअदब बानसीब, जी बेअदब बदनसीब, ये बोलते थे। बात है। बिल्कुल अच्छा, ये देखिए फिर हमारा जो सनातनी कल्चर है या भारतीय कल्चर जो है, वो मिक्स हुआ हुआ था उस वक़्त के पर्शियन कल्चर के साथ। देखिए इस्लाम तो वहाँ पे कोई मतलब 1200-1300 साल पहले आया। इस्लाम की अपनी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1400-1500 साल की है, ठीक है? मगर वो धरती हज़ारों साल से है। आप कश्मीर को देख लीजिए, कश्मीर में इस्लाम, सूफ़ी-वूफ़ी जो भी थे, वो 600-700 पहले आए थे, बहुत सारे कन्वर्ट हुए थे। मगर सॉरी कश्मीर का जो कल्चर था, वो भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू या सिंधु देश का कल्चर था। तो हमारे पास कोई एक कहावत नहीं, आपने एक की मिसाल दी, मैंने एक की मिसाल दी, मतलब वो पंजाबी में हमारा एक एक्सप्रेशन होता है, जिंदे काट दाने उहदे कमले भी सियाने। तो इसमें देखिए कितनी डेप्थ है। ये बिल्कुल कोलोकियल सामने की बातें हैं। बाय द वे ये तकरीबन हर कल्चर में होती है, मगर हमारे कल्चर में वो विज़डम के साथ थी। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि सच क्या है और उसे कैसे पकड़ा जा सकता है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा सच बिखरे हुए पत्तों की तरह है, जो सारा का सारा सच आपके हाथ में नहीं आता, बस थोड़े से पत्ते आपके हाथ में आते हैं और जितने आपके हाथ में आते हैं वो आपका सच होता है। वाह, आप वाह! कहते हैं ये मेरा सच, वाह, वाह! ठीक है ना ज़बरदस्त। जी? तो हुँ, बाकी सच तो बिखरा हुआ पड़ा होता है। किसी के हाथ में कुछ पत्ते आ रहे हैं, किसी के हाथ में मुरझाए पत्ते आ रहे हैं, किसी के पास वो मतलब रंग ताज़ा वाले पत्ते आ रहे हैं। तो ये है हमारी धरती का इल्म जो अंदर से फूटता है। उसके लिए हमें अपने आप को खाली छोड़ना पड़ता है। बुल्ले शाह से कोई मिलने गया और उसने कहा कि बुल्ले शाह मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो बुल्ले शाह ने कहा कि तुम्हें भाई और क्या-क्या आता है? तो उसने कहा मुझे तो मैं तो ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ। तो बुल्ले शाह ने कहा कि आप अपने सर के इस बर्तन को खाली करके आएँगे तो मैं कुछ सिखा सकूँगा। वरना तो आप ऑलरेडी इतना सीखा हुए हैं कि मतलब मैं क्या सिखाऊँगा? तो अनलर्न हमारे यहाँ करना एक पड़ता है। सर यानी ठीक है, लर्न तो करने के हमारे लिए अनलर्न करना जी, ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ एक एक्सप्रेशन है पंजाबी का कि तू चुप कर मैं तैनूं दसना तैनूं नहीं पता। हाँ, ऐसे ही। ये आप लाहौर में आम सुनते हो, हुँ, "ओए ओ तू चुप कर भई मैं तैनूं दसना तैनूं नहीं पता।" ऐसे ही। तो हमारा जो इनफैक्ट सिंधु कल्चर है, हुँ, वो ये कहता है कि भई मुझे नहीं पता। बुल्ले शाह ने एक बार कहा था अपनी पोएट्री में, "मैं इयो ही जानिया कुछ ना जानिया।" मैं हुँ, यही जानता हूँ कि कुछ नहीं जानता। तो ये है हमारी भारतीय फिलॉसफी। जब मैं कहता हूँ कि ये दुनिया के ऑल्टरनेट, अब वेस्टर्न वर्ल्ड की फिलॉसफी भी बहुत अच्छी है, उसमें भी बहुत अच्छी बातें हैं। उन्होंने दुनिया को इंडिविजुअल फ्रीडम दी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया, डेमोक्रेसी अगरचे अब वेस्ट में तबाह हो रही है, मगर किसी हद तक उन्होंने इसको मॉडर्न फॉर्म में हमें दिया और वो एरिस्टोटल, प्लेटो से आई हुई थी। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में खराबी ये है कि इसमें असर्शन है, टोटल असर्शन है कि भाई ये आपको मानना पड़ेगा। हुँ, अब भारतीय फिलॉसफी ऑल्टरनेटिव ये है कि उसमें बहुत गुंजाइश है, उसमें ये कि अच्छा ये भी सच है, जैसे महात्मा बुद्ध की मैंने मिसाल दी। उन्होंने कहा जो पत्ते तुम्हारे हाथ में हैं वो भी सच है, जो पत्ते दूसरे के हाथ में हैं वो भी सच है और जो पत्ते तीसरे के हाथ में हैं वो भी सच है। तो आपको और मुझे फ्लेक्सिबिलिटी थी। उन्होंने कहा कि रब जो है सूरज भी हो सकता है, ये कायनात भी रब है और उसके जो अवतार हैं, जो उसके जो रिफ्लेक्टर्स हैं, वो लॉर्ड राम भी हो सकते हैं, गणेशा भी हो सकते हैं, लॉर्ड गणेशा भी हो सकते हैं। तो उन्होंने हमें इतनी वैरायटी दी और हमने उसको ये समझा कि ये शायद शिर्क कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी जी, जी। मुस्लिम हैं या हिंदुस्तानी बचपन लोग, से ये शिर्क। सर हाँ, बचपन तो से हम यही पढ़ते आए। जी, तो वो हम ये समझ नहीं सके कि वो असल में फ्लेक्सिबिलिटी है। परमात्मा तो एक ही है। अब वो बुल्ले शाह की ही मैं फिर कोटेशन दूँगा। बुल्ले शाह ने कहा है कि जद गल समझ लई ते रोला की, ए राम रहीम ते मौला की। तो हुँ, ये बात समझने की है सारी की सारी, ठीक। कि उसमें जब बात समझ आ गई राम भी वही है, मौला भी वही है, खुदा भी वही है,
تو یہ جو اچھا پھر میں یہاں پہ ایک اور کہوں گا بات. ایک تو یہ دیکھیے نا آپ کی ویسٹرن سویلائزیشن میں جو ابراہیمک ٹریڈیشن سے آ رہی ہے, مگر ان فیکٹ ابراہیمک ٹریڈیشن بھی ایز سچ نہیں ہے ویسٹرن سویلائزیشن. اس میں جو انڈیویجویلٹی ہے, جو فریڈمز ہے, اور آج کی دنیا میں جو ویمن جینڈر ہے, میں اس کو سلام کرتا ہوں. وہ بہت عظیم کام ہوئے ہیں ہیومینٹی کے نام پہ. اچھا ہماری یہ جو فلاسفی تھی بھارت کی فلاسفی, اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں اینشینٹ سٹائل میں. اچھا یہ جو اسلام آیا نا, اسلام عربوں سے آیا تھا, وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی. اب اب عرب تو ہم دیکھ رہے ہیں چینج ہو رہے ہیں. سر یہی یہاں پہ لیکن رکیے گا, جی سر ذرا جی رکیے گا. سر جی میں شور شور. جانتی ہوں آپ کے پاس الفاظ کا دریا ہے, وہ بہتا چلا جائے گا. آپ نے ناول اور کیا کیا لکھ ڈالا, آئی نو دیٹ. لیکن میں آپ کو اس لیے یہاں پہ روکنا چاہ رہی ہوں آپ کے خیالات کے بہاؤ کو, کہ جو ہم کیا جو آئیڈینٹی کرائسس کہا جاتا ہے کہ عرب سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کا ہر مسلمان اپنے آپ کو سعودی عربیہ سے ریلیٹ کرتا ہے. ہر سے مراد یعنی ظاہر ہے کہ میجورٹی تو یہی ہے نا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے, ابھی جو آپ بات کہنے لگے تھے کہ وہ تو خواتین کے سوئم سوٹ میں کمپٹیشن کروا رہے ہیں, وہ تو ریفارمز لے آئے, تو اس کے باوجود وہاں پر جو ہے وہ سر تن سے جدا کا نعرہ لگ رہا ہے. وہاں پر مذہب کی بنا پر فرقہ واریت کی وجہ سے آپ مار رہے ہیں اور گھر جلا رہے ہیں. تو میرا سوال سوشل میڈیا پہ بھی میں نے یہی لکھا کہ مطلب آپ مامے اور چاچے اس مذہب کے کیسے بن سکتے ہیں, جبکہ یہ جہاں کا مذہب ہے وہ بھی بدل گئے. تو پھر آپ یہ قوانین کیوں نہیں بدلتے؟ آپ اس کے بارے میں فرمائیے گا, کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں یا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ مڈل ایسٹ سے جو اسلام سب کانٹیننٹ میں گیا, اس کی جو حالت ہم آج دیکھ رہے ہیں, سرگودا کا ایک واقعہ ریسنٹ واقعہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا جو جہاں سے یہ اسلام آیا تھا, میں اس کو کہتا ہوں ایکچوئل اسلام. میں یہاں پہ ٹرو اور فالس کی بحث میں نہیں پڑھ رہا. ہاں ٹھیک ہے. جو ایکچوئل اسلام تھا, جو ہے اور جو ہوگا, وہ تو عربوں کا ہے, کیونکہ پرافٹ محمد بھی ان کے ہی گرو ہیں, اور وہ مطلب ساری انسانیت کے لیے ون آف دا گڈ ہستی ہیں, مجھے اس سے کوئی انکار نہیں. میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن جب میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ ساتھ لارڈ گنیش کی بھی اتنی ہی عزت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میرا مطلب یہ کہ میں تو ڈس ریسپیکٹفل کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتا, نہ جیسس کرائسٹ کے لیے, نہ پرافٹ محمد پیس بی اپون کے لیے, نہ میں لارڈ گنیش کے لیے, نہ میں بابا گرو نانک کے لیے. لیکن یہ جو بر صغیر کے مسلمان تھے, جس کا آج انڈیا پاکستان کے مسلمانوں یا بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے تعلق ہے, ان کا جو اسلام ہے, ان کا اسلام تو سرگودا میں جو واقعہ ہوا, پتہ نہیں وہ کیا ہوا, قرآن شریف کے پرچوں کی انہوں نے کہا کچھ ورق پھاڑے گئے ہیں, جلائے گئے ہیں. کبھی کسی نے سر, اب جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, میں یقین سے کہہ سکتی ہوں 100% غلط الزامات ہوتے ہیں, جھوٹے الزامات. کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ 100% جی 100% غلط ہوتے ہیں. یا کوئی بعض اوقات آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں قرآن شریف کے جو ضعیف یعنی جو کمزور جی اوراق ہوتے تھے, جی جی ان کی پروویژن آؤٹ آف ریسپیکٹ یہ ہوتی تھی کہ ان کو جلا دیا جائے. ہوں یہ ہمارے ہوتا تھا کہ بھائی قرآن شریف ہے, اس کو ہم زمین میں نہ گاڑیں, اس کو مطلب آؤٹ آف ریسپیکٹ. یہ بھی ٹریڈیشن رہی ہے ہمارے بچپن میں, ہم نے دیکھا. اچھا کسی نے اس سے کیا, اس نے ہر اس واقعے کو چھوڑیے. آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے اچھرا میں ایک لڑکی نے وہ حلوہ لکھا ہوا تھا اس کی شرٹ پہ, جو ایمبرائڈری ہوئی تھی, وہ آئی تھی, اور کتنا بڑا سین بنا تھا. اس پولیس آفیسر کو, جو خاتون پولیس آفیسر تھی, اس بیچاری کو ایک لیکچر دینا پڑا کہ بھئی یہ اس نے اس کی جان بچائی. یس. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ, اچھا میں ابھی یہ ویڈیو کلپس دیکھ رہا تھا سرگودا کے, جو جلا رہے ہیں وہ ننگی ننگی گالیاں دے رہے ہیں. ہاں اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں, میں اگر یہ آپ کو ایک اور اینگل دوں گا, ان کو دیکھیں وہ بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں, بیچارے نہیں, یا جو بدقسمت لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, یہ کبھی نہیں بدلیں گے. اور اسٹیٹ آف پاکستان چاہے بھی اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں, تو وہ نہیں بدل سکتی. اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں اس طرح کے, جس طرح اسٹیٹ آف پاکستان چل رہی ہے, صدیاں لگ جائیں. اس مائنڈ سیٹ کو ریڈیکلی بدلا جا سکتا ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ جس طرح عرب ورلڈ بدل رہی ہے, جیسے اب ہم جو آپ نے بنیادی سوال کیا,
عرب دنیا میں آپ دیکھ لیجیے اب جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ایون وہ جو وہابیزم جب عروج میں تھا وہاں پہ، تب بھی ان دنوں میں بھی قرآن شریف کو میں نے خود دیکھا ہوا سعودی عرب میں، مسجد نبوی میں، وہ زمین پہ وہ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں پڑھا ہوتا ہے۔ یہ میں ایون وہابی دور کی بات کر رہا ہوں، سر اس لیے کہ آپ اسلام نے کا دیکھتے ہوں گے، آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے جو وہاں پر اس کے کھڑے ہوتے ہیں گارڈز، وہ تو جوتے لے کر اس جگہ پر کھڑے ہیں، وہ تو اس کے اوپر کھڑے ہیں جوتے لے کے، اور پھر وہ کہتے کیا ہے جب کوئی اس طرح کہتا ہے، کہتے ہیں لے جاؤ اٹھا کے، اتنی وہ ہے، اس رائٹ، طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اتنی تمہیں وہ ہے، لے جاؤ۔ یا اسی لیے تو دبئی نے پاکستانیوں کے ویزے ایک ان اناؤنس طریقے سے سنا ہے آج کل بند کیے ہوئے ہیں، خود پاکستان کے رپورٹر رپورٹ کر رہے ہیں، جی اس میں ایک جی سب سے بڑا انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ بھئی پاکستانیوں کو کیوں تکلیف ہے کہ ہمارے اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، یا ہمارے اگر بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں، یا اگر ہم نے ہندوؤں کا مندر کھولا ہے تو who the hell are you to teach us؟ مگر وہ باز نہیں آئیں گے، پاکستانی مائنڈ سیٹ باز نہیں آئے گا۔ میں تو ان سرگودا کے ان پڑھ اسٹوپڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ امام غامدی، مسٹر غامدی نے کہہ دیا کہ یہ جو مندر بنا ہے ابو دھابی میں یہ ناجائز ہے، اور کسی قسم کا مندر یا دوسری غیر مسلموں کی عبادت گاہ نہیں بننی چاہیے۔ تو اس وقت میں نے اس وقت میں نے جنازہ پڑھ لیا بر صغیر کے مسلمانوں پہ، جب میں نے امام غامدی کو سنا، میں نے کہا کہ میں اس کو روشن خیال کی سمجھتا تھا کمپلیٹلی۔ غامدی صاحب کے سر صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی بڑی ان کی ٹھیک ہے نا جی؟ فین کہہ رہے ہیں یا فین تو نہیں ہے، کم از کم میں سمجھتی تھی کہ سب میں وہ بیسٹ ہیں، بہتر ہیں، کیونکہ وہ لاجیکل بات کیا کرتے تھے اور بہت ساری ایسی باتیں بھی کر دیتے تھے جو باقی مولوی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے سر پیٹ لیا، میں نے کہا غامدی صاحب بھی جو ہے نا وہ بس رہ گئے۔ میں پہلے بھی غامدی صاحب کو سنا کرتا تھا، تو کچھ چیزوں میں مجھے وہ ریزنیبل لگتے تھے، کچھ میں نہیں بھی لگتے تھے، مگر وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ ریسسٹ اور انسانی نسل کشی کی بات کر رہے ہوں۔ انہوں نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ آئیڈیلی تو جزیرہ نما عرب میں یہ ہونا چاہیے کہ غیر ملکی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے اور بچوں کو قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہہ دیا انہوں نے اپنے ایک آرٹیکل میں۔ جی اور جی ان بالکل کے ایسے ہی۔ ایک قریبی، تو اب اگر یہ مائنڈ سیٹ ہوگا، جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ جو مطلب عرب کا اسلام ہے وہ تو مختلف ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو بر صغیر میں آیا سرتن سے جدا والا اسلام؟ ہوں ہوں ٹھیک، صحیح یہ بالکل۔ اس لیے کہ یہ جاہلوں کے پاس آیا، ایک ڈیفرنٹ کلچر کا دین، ٹرائبل رویوں والے لوگوں کے پاس آیا، تو انہوں نے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ تو اس ساری صورتحال میں اب ان کی تقدیر اگر بری ہے، پاکستان کے مسلمانوں کی یا انڈیا کے بھی کچھ مسلمان ہیں جو اس طرح کی بیوقوفانہ حرکتوں میں پڑے رہتے ہیں، یا بنگلہ دیش کے کچھ مسلمان، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بھگوان سے، اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں نہیں کہ سر، ہم ان نے کو کیا کوئی عقل کرنا نہ ہے طاہر صاحب، ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقت کرتا ہے، وقت بتا دیتا ہے، اور وقت بتا رہا ہے دنیا میں کہاں پر جگہ ہے ایسے کنٹریز کی اور ایسے لوگوں کی، اور باقی جو اقوام ہیں، نیشنز ہیں، ریلیجنز ہیں، ان کی کہاں پر جگہ ہے، یہ وقت نے بتا دیا ہے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا سر، اسی طریقے سے یہ جو ہم نے بات کی، یہی سب سے بڑا سوال تھا، میں نے بھی یہی سوشل میڈیا پہ سوال اٹھایا کہ یہ جو آپ لوگ گھر جلاتے پھر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جن کا مذہب آپ فالو کر رہے ہیں اصل میں وہ تو وہاں پر دیکھیے کیا کروا رہے ہیں، تو آپ کو تو ان کو فالو کر کے اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو سر اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی جو چیزیں ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں پالیٹکس میں بھی؟ آپ دیکھیے کہ جو بھارت ہے اس کا الیکشن پوری دنیا کو اس سے لرن کر رہی ہے، یعنی جیسے زبردست طریقے سے دنیا کا سب سے بڑا الیکشن وہاں پر ہو رہا ہے، کوئی بڑا ایسا وائلنس کا کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو کچھ جو بائی الیکشن ہوتا ہے اس میں بھی کیا کچھ ہو جاتا ہے کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایجوکیشن، مائنڈ سیٹ اور جو تربیت ہے یا جو کلچر ہے وہ آپ کو زندگی کے باقی رویوں میں بھی بدل دیتا ہے، اور پھر آپ اس طریقے سے ترقی کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں انڈیا کی طرف؟ جی بالکل بالکل، انڈیا کی دیکھیے ڈیموکریسی دنیا کے لیے ایک ماڈل ہے، اور ایک بہت بڑا ماڈل ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اپنے سائز کے اعتبار سے۔
اپنے نمبرز کے اعتبار سے. اور 7 فیزز میں الیکشن ہو رہا ہے, 6 فیز ہو چکے ہیں, ایک فیز اب 1 جون کو ہوگا. اور اب تک ہم نے یہی دیکھا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وائلنس کا نہ ہونے والا کوئی واقعہ ہے, آلموسٹ کوئی بھی نہیں ہوا, کچھ چھوٹا موٹا ادھر ادھر ہوا ہوگا. اتنے بڑے الیکشن میں جہاں پہ 950 ملین لوگوں کے پاس ووٹ ڈالنے کا حق ہے اور ان کا کوئی 60 to 70% ووٹ ڈال رہا ہے, اور پھر پرائم منسٹر نریندر مودی جو انکمبنٹ پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف 20 بڑی پارٹیاں ہیں, ان کے خلاف زہریلا پراپیگنڈا ہے, وہ بھی ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں اپنے سٹائل میں, ان کی جماعت بھی. بالکل. اتنی گہما گہمی, اتنی گرم سرد باتوں کے باوجود عملی طور پر سسٹم ایسا ہے, اس سسٹم نے ہر چیز کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. میں تو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس میں جو آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کیا ایجوکیشن کا رول ہے, بالکل ایجوکیشن کا بھی رول ہے, مگر یاد رکھیے 950 ملین میں سے بہت بڑا ایسا بھی پرسنٹیج ہے جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, مگر ووٹ ڈالنے کے بارے میں وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے. اور وہ جو ٹالرنس کا کلچر ہے, ٹھیک ہے زبانی کلامی باتیں بھارت میں بہت ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جوتے پھینکے جاتے ہیں, وہ تو امریکہ میں کم ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف سیاست کے میدان میں, لیکن اس کے باوجود جو وائلنس ہے اتنے بڑے پاپولیشن میں نہ ہونے کے برابر ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا, جو بہت بڑے بڑے کریٹکس ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کے ویسٹرن ورلڈ کے, وہ بھی ہاتھ جیسے وہ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا کہ ہمیں یہ ملے موقع کہ ہم پرائم منسٹر نریندر مودی اور ان کی حکومتی مشینری پر تنقید کر سکیں. الیکشن سموتھ ہو رہے ہیں, اور پرائم منسٹر نریندر مودی کی سرکار کا یہ تیسرا الیکشن ہے. وہ پہلے دو بار الیکٹ ہوئے ہیں, اب تیسرے الیکشن میں تو وہ کسی قسم کا کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہے, نہ انہوں نے کبھی کیا ہے. بس زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی کر رہے ہیں, میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. پرائم منسٹر سر یہی نریندر مودی ڈیموکریسی دونوں طرف کے لوگ کریں, اور کر رہے ہیں وہ دھڑلے سے ایک دوسرے کے خلاف سب کچھ چل رہا ہے, اور لیکن الیکشن بھی چلتا جا رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ اس کی وجہ سے کوئی اور آ جائے یا الیکشن رک جائے, ایسا نہیں ہو رہا. تو لیکن طاہر صاحب دوسری طرف نجم سیٹھی صاحب فرما رہے تھے, اور بلکہ طلعت حسین بھی, کوئی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی یہ تو اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو نظام لپٹ سکتا ہے, یعنی کہ ماشاء اللہ کی گونج ان کی باتوں سے ایسا لگا ہے, وہ سب یہی کہہ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ دوسری طرف جو ہے الیکشن نہیں ہو رہے تب بھی ماشاء اللہ آ سکتا ہے؟ ہاں جی, وہ اس طرح تو وہ ماشاء اللہ کی باتیں کرتے ہیں, لیکن نجم سیٹھی ریلیٹیولی میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں نے ان کی بہت ساری باتیں بھارت کے بارے میں سنی ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں, تو آئی واز شاکڈ کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کا, اگر نجم سیٹھی کو آج کے بھارت کی سمجھ نہیں آ رہی, میں تو جب یہ بھارت کے الیکشن کے رزلٹس آئیں گے تو ایک ولاگ کروں گا, جو نجم سیٹھی نے کہا ہوا ہے ان کے کلپس میں پلے کروں گا, یہ دکھانے کے لیے کہ کتنا پروپیگنڈا نجم سیٹھی بھی بھارت کے خلاف کر رہے ہیں. اگر یہ اچھے بھلے پاکستان کے کمنٹیٹرز کا یہ عالم ہے, تو پھر مطلب پاکستان کا تو جسے کہتے ہیں خدا ہی حافظ ہے کہ وہ پھر اچھا وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں بھارت کو. نجم سیٹھی کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بھارت میں بڑا ریاکشن ہے نریندر مودی کے خلاف. بھائی ریاکشن ہے, لیکن بڑا ریاکشن تو نہیں ہے نا جتنا بڑا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جیت تو جائیں گے لیکن میجورٹی نہیں لے پائیں گے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ میجورٹی پھر لے پائیں گے. اب نجم سیٹھی تو آن ریکارڈ یہ باتیں کہہ چکے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا ہے. تو مطلب نجم سیٹھی کو ضرورت پڑی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا نجم سیٹھی بھارت کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے وہ وہاں پہ ہیڈ ہیں جو وہ ورود کر رہے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف. ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ ایک اینالسٹ کے طور پر جائزہ لیتے بھارت کا, مگر آئی ڈونٹ بلیم ہم ایدر, وہ بھارت کو سمجھتے ہی نہیں. آج کے بھارت کو پاکستانی یہ جو بڑے بڑے لیڈس ہیں, مبصرین ہیں, یہ نہیں سمجھتے. آنیسٹلی میں آپ کو بات کروں, ایون میں مطلب آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں, اپنے شو میں بھی کہہ چکا ہوں, میں عزت کرتا ہوں اشتیاق احمد صاحب کی, سب کچھ وہ باتیں کرتے ہیں, لیکن when it comes to understanding Prime Minister Narendra Modi and his regime, he is unable to understand either. ٹھیک ہے, اور وہ میری اس بات سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. لیکن چلیے سر میں یہ ایسا کہتا کریں ہوں کہ گے, آپ نے یہ بہت سر فکر ایسا کرنے کریں کی. گے کہ کسی دن ان کو بھی لے لیتے ہیں ہم پروگرام میں, آپ کو بھی لے لیتے ہیں, دونوں کو جو مباحثہ کروا مجھے تو دیتے ہیں. کوئی اچھا ہاں مجھے تو ٹھیک کوئی ہے, اعتراض نہیں, صحیح. میرے وہ محترم ہے, سب کچھ ہے, جی جی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب دوسرے کی بات بھی سنیں, صرف اپنی نہ سنائیں,
اور جو مطلب دیکھیے اگر میری کوئی انفارمیشن ہے ریلیٹڈ ٹو انڈیا جو بہتر انفارمیشن ہے، اب میں اس انفارمیشن کو ہر جگہ اپلائی نہیں کروں گا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کا اگر جھگڑا ہوگا تو اس میں وہ انفارمیشن وہاں پہ اپلائی نہیں کروں گا۔ اگر 47 کی تقسیم کو کچھ لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھے ہیں، انہوں نے اچھے طریقے سے لکھا ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو سلیوٹ کرتے ہیں، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ آج کے بھارت کو بھی ٹھیک سے سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا لینس جو ہے وہ ایک خاص اینگل پہ فکس ہوا ہوا ہے۔ اگر آپ کو مبصر بننا ہے، کمنٹیٹر بننا ہے، تو وہی بلے شاہ والی بات، اپنے آپ کو تھوڑا سا انلرن کیجیے، تبھی سمجھ آئے گی۔ تو یہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ ابھی اشتیاق صاحب یہاں پہ ہیں نہیں، غیر حاضر ہیں، تو غیر حاضری میں بات کرنے کے بجائے ہم ایسا کریں گے کہ اس کے اوپر پروگرام کر لیں گے، آپ بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے، ہم ذرا ڈسکس کر لیں گے۔ میں کسی وقت بھی حاضر ہوں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں ادروائز، بالکل لیکن بالکل بدقسمتی ایک اور، میں جنرلائز بات کرتا ہوں، ہمارے لوگوں کا ایک اور المیہ ہے، اچھے خاصے لوگوں کا۔ آئی ہیو ڈیلٹ رائٹرز آف ہائی کیلیبر ان مائی پبلشنگ بزنس۔ ہمارا المیہ چھوٹے لوگوں کا ہو نا، یہ جو ٹیلی ویژن کے مبصرین ہوتے ہیں، تو میں اگنور کر جاؤں۔ جب یہ بڑے بڑے نام، نجم سیٹھی صاحب جیسے نام، بڑے بڑے نام، جب یہ اپنی باتوں پہ اتنے اسٹبن ہو جاتے ہیں، تو میں یہ جنرلائز بات کر رہا ہوں، کسی ایک کے لیے بات نہیں کر رہا، تو وہ پھر اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی اگر یہ نہیں سمجھ پا رہے دنیا کو، تو پھر پاکستانی کیسے دنیا کو سمجھیں گے؟ سر میرا خیال یہ ہے کہ وہ سمجھتے بھی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ایک، جب تک آپ انڈین ایجنٹ یا اس طرح کا ٹیگ نہ کریں یا برا بھلا نہ کہیں، تو تب تک آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کو کرنے کے لیے، ریٹنگ کے لیے بھی بہت ساری باتیں ایسے کی جاتی ہیں جو کہ اصل میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریٹنگ کے لیے تو سب چلتا ہے، اور جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، وہ جو بات کی جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں وجہ سے بھی ٹی وی پر بہت میں ساری ایک چیزیں اس منٹ کی وجہ سے بھی بات کی کرتا ہوں، جاتی ہیں۔ سیٹھی صاحب کی تو یہ مجبوری ہو سکتی ہے چونکہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ جو لوگ، اگر میری تو یہ مجبوری نہیں ہے نا، میں تو ہوں، پاکستان میں نہیں رہتا، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نجم سیٹھی جیسے بہت بہتر لوگ ہیں، یہ میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ اچھا، جب یہ کہیں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں نا، صرف یہ ریٹنگ کی وجہ سے ڈنڈی نہیں مار رہے ہوتے، ان کا ایک اپنا اسپیکٹرم بھی ہوتا ہے، تو میں ان کے اس اسپیکٹرم کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر پھر اس کے بعد یہ توقع کر رکھے وہ لوگ کہ پھر وہ تنقید کا نشانہ بھی بنیں گے۔ ٹھیک، بالکل ویل سیڈ، ٹھیک ہے، بالکل جو جس کو جو سمجھتا ہے وہ اس کو اس طریقے سے لے سکتا ہے، اس پہ تنقید کر سکتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کہا تھا یہ غلط ہے، وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے، اسی کا نام آزادی ہے، فریڈم آف بالکل، اسپیچ ہے۔ بہت شکریہ طاہر گورا صاحب، آپ نے بہت زبردست باتیں کی، ان ڈیپتھ انالیسز آپ نے ہر چیز کا پیش کیا، اور آپ سے اجازت چاہیں گی اور دوبارہ بھی آپ سے بات اور ملاقات رہے گی۔ تھینکس الاٹ۔ شکریہ۔